بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قوم لوط بالنذر، لوط کی قوم نے بھی خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، ہم نے بھیج دیا ان پر ایک ایسی تیز دار آندھی جو پتھر لے کر آئی تھی، سوائے آل لوط کے، لوط کے گھر والوں کے۔ نجیناہم بسحر، ان کو ہم نے نجات دے دی صبح کے وقت۔ نعمت من عندنا، وہ نعمت تھی، انعام تھا ہمارے پاس سے۔ کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو کہ جو شکر کرتا ہے ہمارا۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور اس نے یعنی حضرت لوط نے انہیں خبردار کر دیا تھا ہماری پکڑ سے کہ پکڑ آئے گی اگر باز نہیں آتے ہو، لیکن انہوں نے شک کیا ان تمام چیزوں کو کہ جن کے بارے میں انہیں خبردار کیا گیا تھا۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور وہ تو چاہتے تھے کسی طریقے سے حاصل کر لیں ان کے مہمان کو، یعنی وہ جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے تھے مہمان۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا۔ بائبل میں یہ آتا ہے کہ ایک فرشتے نے ذرا اپنا ہاتھ اس طرح پھیلایا اور جتنے وہ لوگ تھے پورا کا پورا سب کی آنکھیں اندھی ہو گئی، نگاہیں ختم ہو گئی۔ اب دیکھیے قرآن نے بھی وہی بات کہی ہے، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھوں کو ہم نے مٹا دیا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو چکھو اب میرے عذاب کو اور میرے خبردار کرنے کے نتیجے کو۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور ان پر صبح ہی صبح آ کر چھاپا مارا اس عذاب نے، صبح صبح سویرے، کہ جو طے ہو چکا تھا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو چکھو مزہ میرے عذاب کا اور میرے خبردار کرنے کا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، چوتھی مرتبہ پھر۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اسی طریقے سے آل فرعون کے پاس، فرعون کی قوم کے پاس بھی آئے ڈرانے والے، خبردار کرنے والے۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری ساری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ 9 آیتیں، 9 آیات بینات، یہ سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں آ چکا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، 2 آیتیں، 2 نشانیاں، 2 معجزے تو ابتداء لے کر گئے، یعنی عصا کا سانپ بن جانا اور ہاتھ کا چمکدار ہونا سفید۔ اس کے بعد جو ہے مختلف قسم کے جو ان پر عذاب آئے ہیں، وہ 7 اور نشانیاں ہیں جو اللہ نے دکھائیں۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری ساری آیات کو جھٹلا دیا۔ فأخذناہم اخذ عزیز مقتدر، پھر ہم نے انہیں پکڑا، اور پکڑ بھی کیسی، ایک زبردست اور مقتدر پکڑنے والے کی پکڑ۔ وہ پکڑ جو ہے کوئی ایسی کمزور پکڑ نہیں تھی جس سے کوئی نکل بھاگے، جس سے کہیں بچنے کا کوئی امکان ہو۔ عزیز مقتدر، جیسے کوئی زبردست قدرت رکھنے والا جیسے پکڑتا ہے ایسے پکڑا۔ اب یہاں یہ ساری گفتگو کر کے اب روئے سخن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کفار مکہ ہیں۔ اکفارکم خیر من اولئکم، بھلا اے قریش تم سوچو کیا تمہارے کفار جو ہیں، جو تم میں سے جو لوگ جو کفر کر رہے ہیں، وہ بہتر ہیں ان کافروں سے؟ اگر ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا تو تم پر کیوں نہیں آ جائے گا؟ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فارغ خطی ہے، کوئی ایشورنس ہے کسی سابقہ کتابوں میں کہ تم پر عذاب نہیں آئے گا؟ اگر ان پر عذاب آیا، ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا، ان کو برباد کر دیا، تو کون سی رکاوٹ ہے؟ کیوں نہیں تم پر آئے گا؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا ان کا خیال ہے کہ ہماری بڑی جمعیت ہے، ہم طاقتور ہیں اور ہم بدلہ لینے پر قادر ہیں؟ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب ان کی جمعیت شکست کھا جائے گی۔ آخر غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ ویولون الدبر، اور وہ پیٹھ دکھائیں گے اور بھاگیں گے۔ تو روایت سیرت میں جو آتا ہے واقعہ کہ حضور نے جو طویل دعا کی اور طویل سجدہ کیا بدر سے ایک شب پہلے، طویل ترین دعا آپ نے کی، طویل ترین سجدہ کیا، اس میں جو دعا کی اس میں یہاں تک الفاظ آئے کہ اللہ اگر یہ سب ہلاک ہو گئے جو میری 15 برس کی کمائی ہے جو میں نے لا کر میدان میں ڈال دی ہے، پھر قیامت تک تیری بندگی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ میں تیرا آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، میری 15 برس کی کمائی یہ ہے جو میں نے لا کے یہاں ڈال دی ہے۔ تو اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر نے بھی کہا، وہ پہرے پر کھڑے ہوئے تھے کہ بس حسبک حسبک، حضور بس کیجئے بس کیجئے، لیکن عین اسی وقت پھر یہ آپ نے سر اٹھایا تو کہا، یہی آیت پڑھتے ہوئے آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت جاری تھی اس وقت،
سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ جمعیت جو ہے ہزار کی، یہ شکست کھا جائے گی اور یہ سب پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے۔